اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، حاضرین مجلس، پردے میں بیٹھے میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ سب پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے، مکتب اسلامیات فیضان مبارک شہید کا یہ سالانہ جلسہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رچانے اور بسانے والوں کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی میرے بعد آپ کو ایک ایسے خطیب سے ملاقات کرنی ہے جنہیں ہم اور آپ خلیفہ تاج الشریعہ و معتمد حضور محدث کبیر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ قادری، صدر شعبہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ابھی آپ کو حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور پرنور سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے۔ مکتے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا عزیزان گرامی، رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی شان و شوکت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔
مقام محمود کیا ہے؟ آئیے پہلے اسے سمجھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ نمبر 431 پر فرماتے ہیں انہ الشفاعہ، یعنی کہ مقام محمود سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمقام الذی اشفع فی امتی، یعنی کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں سے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مفسرین کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر کسی اور کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے یہ قدرت کس کو ملتی؟ رفیقان گرامی، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت یہ نیک لوگوں کی، بلکہ یہ درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے ہوتی ہے۔ آقا کریم خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امت، یعنی کہ میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو آپ بارگاہ رسالت میں باادب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر نیک لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اما خیارها فیدخل الجنة واما شرارهم فیدخل الجنة بشفاعتی، یعنی کہ نیک اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور گناہگار اور خطاکار یہ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ رفیقان گرامی، میرے دوستوں، ہمارے سرکار زندگی کے ہر موڑ پر اپنی امت کو یاد کر کے روئے، کبھی خلوت میں روئے، کبھی جلوت میں روئے، کبھی مکے میں روئے، کبھی مدینے میں روئے، کبھی غاروں میں روئے، کبھی مزاروں میں روئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جاگنے کی کیفیت طاری ہوئی اور حضرت اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں اے ملک الموت، معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر بہت پہاڑ آ گیا۔ حضرت اسرائیل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی روح بڑی آسانی کے ساتھ قبض کر رہا ہوں اور لوگوں کی روح نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتا ہوں، قبض کرتا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ فوراً نبوت والے ہاتھوں کو بارگاہ رب ذوالجلال میں اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، جاگنے کے وقت کی جتنی تکلیفیں ہیں مجھے دے اور میری امت کو مت دینا، میری امت بڑی کمزور ہے، برداشت نہ کر سکے گی۔ اے مومنو قربان جاؤ اپنے آقا پر، یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہی تو ہے۔ آج مومن کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طریقے سے ایک پھول سے اس کی خوشبو نکل جاتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ رفیقان گرامی، وصال کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ جب آپ کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو آپ کے لمحائے مبارک کھل گئے۔
مشہور صحابی رسول حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے یہ الفاظ آ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ رفیقان گرامی اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جتنا ایک شفیق باپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا، اس سے کئی زیادہ میرے آقا اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی امت کو عزیز رکھتے ہیں۔ رفیقان گرامی بارگاہ رسالت میں ایک صحابی یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میزان عمل پر تلاش کر لینا، میں وہاں تمہیں مل جاؤں گا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر آ جانا، وہاں تمہارا نبی اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاتا ہوا ہوگا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پل صراط پر آ جانا، وہاں تمہارا نبی رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوگا اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صدائے گرامی۔ ایک دن صحابہ کی بھری بھری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی دعا دی گئی ہے جس کی قبولیت کا حق دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی قبولیت کا حق دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، غرض کی ہر نبی وہ دعا مانگ چکا۔ تو غلاموں نے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وہ دعا کب مانگیں گے؟ تم قربان جاؤ مومنوں حسامینہ کے لال پر۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں وہ دعا اس وقت مانگوں گا جب قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، قیامت کے دن کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ میں نے اس دعا کو اس وقت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رفیقان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں اور خطاکاروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ بتا دیا اور فرما دیا قرآن مقدس میں کہ اے میرے بندو اگر تم سے کوئی گناہ تم سے کوئی خطا یا تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم میرے محبوب کے آستانے پر چلے جا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہی بارگاہ رسالت میں حاضری کے ہم معنی ہوگا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے برابر ہے۔
اب اگر کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا اور اگر وہ دنیا کے کسی بھی خطے یا گوشے میں ہو اور اگر اس سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس کی بخشش یا معافی چاہتا ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہی کافی ہے. بے شک بے شک. رفیقان گرامی مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارا تو اعمال ہی نجات کے لیے کافی ہے. ارے میں کہتا ہوں کہ تیرے اعمال کو قیامت کے دن تیرے منہ پر مار کیا جائے گا. بے شک بے شک. اگر دل میں خوش عقیدگی نہیں, دل میں عشق رسول نہیں, دل میں تعظیم نبی نہیں تو تیرے اس اعمال سے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں مل بے شک. سکتی. حق ہے حق ہے. ایسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل بھی کریں گے, مشقتیں بھی اٹھائیں گے, پھر بھی انہیں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا. اس لیے کہ یہ میرے نبی کے گستاخ ہیں, اس لیے کہ یہ میرے نبی کے وسیلے کے منکر ہیں. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوشا. اور شاعر کہتا ہے جو نبی اور ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, جو کہتے ہیں جو نبی اور ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, قبر میں سوتے پڑیں گے تب سب سمجھ میں آیا. واہ واہ, کیا بات کیا بات.